انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت میں ہے، نیت میں کھوٹ نہ ہو۔ اعتکاف بیٹھ رہا ہوں، میرا دوست بیٹھ گیا ہے، میں بھی بیٹھ جاؤں گپ شپ لگاؤں گا، کھوٹ آ گیا۔ عمرے پہ میرا دوست جا رہا ہے، چلو گپ شپ لگے گی، ساتھ عمرے پہ چلا جاؤ۔ نہیں، آپ نے جانا تھا۔ میں نیکی کے کام کروں، لوگ کہیں گے بڑا نیک، میں صدقہ و خیرات کروں، لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ مجھے حاجی کہیں گے، لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگ کہیں گے بہت بڑا عالم ہے۔ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے بڑا عالم ہے۔ یہ سب کھوٹ پن ہے، کھوٹا سکہ یہاں بھی نہیں چلتا۔ تو محبت الہی میں کھوٹا سکہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ میری اور آپ کی تمنا کیا ہے؟ طلب مولا، فکر مولا، ذکر مولا، ذکر مولا، فکر مولا، طلب مولا، طلب مولا، فکر مولا، ذکر مولا۔ یاد رہے گا نا یہ سبق؟ اللہ کی محبت، اللہ کی جستجو، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ اب اس چیز میں چوتھا درجہ آ گیا، کس چیز کا؟ اخلاص کا۔ اور اخلاص کی سمجھ لگ گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ پاک صاف رکھنا اپنے آپ کو، خالص رکھنا اللہ کے لیے، جس میں کسی قسم کا دکھاوا نہ ہو، خالص اطاعت ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات و اطاعت اس طرح کرے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، دل کی خوشی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ فرما برداری کرے، دل کی خوشی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہو، اور اس کے ساتھ کسی کے ساتھ اور چیز کو شریک نہیں کیا، اعمال بھی اللہ کے لیے کیے، اللہ کی اطاعت حاصل کرنے کے لیے کیے، اور اسی کو واحد الہ مانا اور اسی کی عبادت کی اور اسی کا ہو کے رہ گیا، تو کہا جائے گا کہ اس بندے کا اخلاص ٹھیک ہے، اس کی نیت ٹھیک ہے۔ اور اخلاص کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے وہ سورہ البقرہ کے اندر ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ، اے میرے محبوب آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کہ تم اللہ کے معاملہ میں ہم سے جھگڑ رہے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اگر تم اس کے معاملہ میں شرک سے باز نہیں آئے تو پھر کیا ہوگا؟ شرک سے باز نہیں آئے تو سن لو، ہمارے اعمال ہمارے لیے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ اور ہم تو بہرحال خالص طور پر اس کی عبادت کرنے والے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 139۔ واضح ہو گیا یہ آرڈر، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں گنجائش، اب یہاں پر گنجائش نہیں چھوڑی اللہ نے کہ یہ جھگڑتے ہیں، کہتے ہیں جھگڑو، بے شک تم کافر ہو، مشرک ہو، پھر بھی وہ تمہارا رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وہ ربنا وربکم، تم مانو یا نہ مانو، وہ ساری مخلوقات کا رب ہے۔ پھر اگر اب تم نہیں مانو گے تو پھر ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم تو اسی واحد رب کی عبادت کریں گے۔ ہاں، اب جو یہاں پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، منرف ہو گئے، بات نہیں مانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ایک طبقے کی یہاں پہ بات کی، انہیں سمجھ آ گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی سمجھ آ گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پاکیزہ دعوت کی سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نبی آئے کس کے لیے ہیں، اور انہوں نے سچی توبہ کر لی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، وَتَعْصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَتَعْصَمُوا بِاللَّهِ، مضبوطی سے پکڑ لیا،
وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور جنہوں نے اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے قرار دے دیا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ مومنین کے ساتھ رہیں گے جنت میں۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، مع المؤمنین، مومنین کے ساتھ رہیں گے، جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہیں گے جنت میں۔ اور پھر وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ کہہ رہا ہے مومنین تو ان قریب اجر عظیم پانے والے ہیں، اجر عظیم پانے والے ہیں۔ یہاں پہ بشارت دے دی ہے، بہت بڑی بشارت ہے اس کے اندر، جنت کی بشارت ہے، نعمتوں کی بشارت ہے، ہم فیہا خالدون کی بشارت ہے، اور اس میں اللہ کے دیدار کی بشارت ہے مومنین کے لیے۔ بہت بڑی بشارت یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ جنہوں نے توبہ کر لی، واپس لوٹ آئے، توبہ کر لی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت بڑی بشارت سنا دی ہے۔ اور پھر اب اس ساری اخلاص لینے کے بعد اس کی نیت خاص اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے، اب اس کو اللہ تبارک و تعالی ایک اور چیز بھی بتا رہے ہیں کہ جو کوئی اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ موضوع یہ ہے اللہ کی محبت، اللہ کا قرب۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اسے اللہ نے ایک اور انعام کی خوشخبری دی ہے، بڑی قابل ذکر اور قابل غور بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اب یہاں اللہ نے اسے اور دوستیاں بھی دے دی ہیں، یہاں پر اور قرب بھی دے دیے ہیں کہ تم نے میری اطاعت کی تھی، میری محبت کے متلاشی تھے، تم نے مجھے الہ مانا تھا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، مجھ پہ ایمان لے کیا ہے، میرے لیے تقوی اختیار کیا ہے، میرے لیے اطاعت کی ہے، میرے لیے اخلاص کیا ہے اور میری اطاعت کی ہے، میرے رسول کی اطاعت کی ہے، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیتا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، انعام یافتہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جہاں پر، اللہ کے مقبول بندوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے دوستوں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں انعمت علیہم، یہاں اللہ کہہ رہا ہے مع الذین انعم اللہ، اب انعام یافتہ لوگ ہوں گے۔ اب ان کے ساتھ ان انعام یافتہ لوگوں میں کون ہے؟ علیہم من النبیین، ان میں پہلا درجہ نبیوں کا ہے، والصدیقین، پھر دوسرا درجہ وہ صدیقین کا ہے، والشہداء، اور وہ اللہ کی راہ میں مارے جانے شہید ہیں، والصالحین، اور جو اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ یہ بندوں کے ساتھ، اور پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ تمہارے ساتھی کتنے اچھے ہیں۔ میرے دوستو، یہ قرب ملے گا میدان حشر میں جب کوئی بھی نہیں ہوگا، تو یہ اللہ نے بتایا یہ لوگ تیرے ساتھ ہوں گے، انعام یافتہ، انعم اللہ، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء آیت نمبر 69 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ نے خوشخبری دی ہے اپنے سے محبت کرنے والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو میری محبت میں ہوں گے تو میں انہیں ایسے دوست دے دوں گا ساتھ، وہ تنہائی محسوس نہیں کریں گے، میدان حشر گرمی ہوگی، بڑی وہاں پر ہول ناکی کا ٹائم ہوگا، لیکن ان لوگوں پہ جن پہ انعام نازل ہوا ہے، جن میں نبیین، صدیقین و شہداء و صالحین، ان کے ساتھ ہوئیں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اس دن تو اور کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا سوائے ان رشتوں کے، تو دنیا میں بھی ہمیں ان سے رشتے جوڑنے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کا شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور جنہیں پسند فرمایا، یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا۔ یہ پتہ چل گیا قرب جنہیں حاصل ہوتا ہے ان کی کیٹیگریز کیا ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے،
جنہیں اللہ کا قرب مل چکا ہے. اور اللہ نے یہاں پہ واضح کر دیا سورہ نساء آیت نمبر 69 کے اندر, ان میں انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور اللہ کے مقبول بندے ہیں. ہم ایسے اولیاء, ایسے صالحین کی کو مانتے بھی ہیں, ان کی بات کرتے ہیں جو تقوی والے ہیں, پرہیزگار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اب ہمیں کیا بتایا اس آیت کریمہ سے؟ ہمیں جو چیز ملتی ہے, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے بندے, جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا, اور اس میں ہر اس چیز اور عمل کو پسند کرے گا جو اللہ کا پسندیدہ ہو, اور اسی طرح ہر چیز کو ناپسند کرے گا جو اللہ کو ناپسند ہے. یہ مومن بندے کی صفت ہوگی. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.